پاکستان اور چین کا دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر اتفاق۔ صدر مملکت آصف زرداری کی چینی ہم منصب شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقاتیں۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق پاکستان کا ون چائنا پالیسی پر غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ پاکستان نے چینی شہریوں کی سیکیورٹی یقینی بنانا اولین ترجیح قرار دی۔ پاکستان اور چین میں مفاہمت کی متعدد یادداشتوں پر دستخط۔ پاکستان میں سیمنٹ کی پیداوار میں 5000 ٹن یومیہ اضافے کے لیے پروڈکشن لائن لگائی جائے گی۔ پاکستان میں قابل تجدید توانائی کے مختلف منصوبوں پر تعاون کا MOU بھی سائن۔ سندھ حکومت اور چینی کمپنی میں کوئلے کی گیسیفیکیشن اور یوریا پلانٹ کی یادداشت پر بھی دستخط۔ تقریب میں صدر مملکت آصف زرداری، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سرکاری اداروں کی نجکاری کے حوالے سے اجلاس۔ نجکاری کے عمل کی نگرانی کے لیے بنائے گئے ٹاسک مینجمنٹ سسٹم کا جائزہ لیا گیا۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عوام کے قیمتی وسائل کا نقصان کرنے والے اداروں کو مزید ضیاع کی اجازت نہیں دیں گے۔ اداروں کی نجکاری حکومت کے اڑان پاکستان اقدام کا حصہ ہے۔ بر وقت ضروری اصلاحات ہی سے معیشت تیزی سے بہتری کی جانب گامزن ہوئی۔ وزیر اعظم نے نجکاری کے عمل کو شفافیت پر سمجھوتا کیے بغیر تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ کمشنر کوہاٹ معتصم باللہ شاہ کی زیر نگرانی ہونے والا جرگہ اختتام پذیر۔ جرگہ ممبر سید رضا حسین کا کہنا ہے کرم شاہراہ کھولنے، بنکرز مسماری اور اسلحے کے حوالگی کے بارے میں بھی مشاورت ہوئی۔ اسسٹنٹ کمشنر افراسیاب زبیر کہتے ہیں کوہاٹ، اپر کرم اور لوئر کرم میں اب تک قبائل کے 38 بنکر مسمار کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق امن معاہدے پر عمل درآمد کرنے اور دیر پا امن کے لیے دونوں فریقین میں مشاورت۔ رمضان شوگر ملز ریفرنس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز بری۔ لاہور کی اینٹی کرپشن عدالت کے جج سردار اقبال ڈوگر نے فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے بریت کی درخواستیں منظور کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر قومی خزانے سے رمضان شوگر ملز کے لیے نالے کی تعمیر کا الزام تھا۔ نیب قانون میں ترمیم کے بعد ریفرنس اینٹی کرپشن کورٹ میں منتقل ہوا۔ سماعت کے دوران مدعی اپنے بیان سے منحرف ہو گیا تھا۔ وفاق میں MQM پاکستان کو ایک اور وزارت دینے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق مصطفیٰ کمال کو انفارمیشن ٹیکنالوجی یا پورٹس اینڈ شپنگ کا قلمدان ملنے کا امکان۔ اس وقت MQM پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی کے پاس وفاقی وزارت تعلیم کا قلمدان ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیگر صوبوں کے طلباء کے لیے ہونہار اسکالرشپ اسکیم کی منظوری دے دی۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ میرٹ پر آنے والا ہر بچہ اچھے کالج میں اپلائی کرے، فیس ہم دیں گے۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ کے طلباء بھی ہمارے بچے ہیں۔ جو پنجاب کا معیار ہے وہی دیگر صوبوں کے طلباء کے لیے ہوگا۔ پنجاب میں لیپ ٹاپ کی تعداد بڑھا کر 1,10,000 کرنے کا اعلان۔ ہمارے پاس گیس ہے ہی نہیں، اس لیے کنیکشنز نہیں دے سکتے۔ عوام LNG کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں تو نئے کنیکشنز کھول دیں گے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں خطاب۔ کہا گیس کنیکشنز کے لیے 40 لاکھ درخواستیں آئی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے 1 کروڑ صارفین کو گیس دے رہے ہیں۔ پوری دنیا کوکنگ کے لیے بجلی استعمال کرتی ہے۔ اگر بجلی کا استعمال بڑھ جائے تو گیس کا استعمال کم ہو جائے گا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ لاہور ہائی کورٹ کے لیے 9 ایڈیشنل ججز کی منظوری دے دی گئی۔ کمیشن میں 10 ججز کے ناموں پر غور، اکثریت نے 9 کے ناموں پر اتفاق کیا۔ فورم نے حسن نواز مخدوم، ملک وقار حیدر آوان اور سردار اکبر علی کو بطور ایڈیشنل جج تعینات کرنے کی منظوری دی۔ ٹیکہ ترمیمی ایکٹ کا عدم قرار دینے کی درخواست پر جواب طلب۔ لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت اور PTA سمیت تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا۔ پیکا بل متعلقہ سٹیک ہولڈرز اور صحافی تنظیموں کی مشاورت کے بغیر لایا گیا۔
ایکٹ آئین میں دی گئی آزادی اظہار کے تحفظ سے متصادم ہے۔ غیر آئینی قرار دے کر کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ پی ایف یو جے نے پی کا ترمیمی ایکٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا۔ ماحولیاتی انصاف کے لیے فوری اقدامات ناگزیر۔ پاکستان سمیت دنیا کے 5 ممالک کو شدید موسمیاتی چیلنجز کا سامنا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا اسلام آباد میں موسمیاتی تبدیلی پر عالمی کانفرنس سے خطاب۔ کہا موسمیاتی مسائل کا فوری طور پر تدارک کرنا ہوگا۔ سیلاب سے پاکستان کو 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ پاکستان میں گلیشیئر خطرناک حد تک پگھل رہے ہیں۔ دریائی نظام پوری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ بڑھتی آبادی اور ماحولیاتی تبدیلی بڑے معاشی چیلنجز ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بریتھ پاکستان کانفرنس سے خطاب۔ کہا حکومت نے معاشی میدان میں اہم کامیابیاں حاصل کی، معاشی اصلاحات پر کاربند ہیں، ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، رائٹ سائزنگ کے تحت اداروں کو ضم کیا جا رہا ہے، ماحولیاتی تبدیلیوں سے پاکستان بہت متاثر ہے۔ گلوبل وارمنگ نے عالمی موسم بدل کر رکھ دیا۔ دنیا بھر میں تاریخ کا گرم ترین جنوری گزرا۔ اوسط عالمی درجہ حرارت میں 0.1 ڈگری سینٹی گریڈ اضافہ ریکارڈ۔ یورپین کوپرنکس کلائمیٹ سروس کے مطابق پیٹرول، گیس اور دیگر ہائیڈرو کاربن ایندھن کا استعمال بڑھنے سے گرمی بڑھی۔ ملک کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک، بالائی علاقوں میں شدید سردی کا راج۔ کوئٹہ میں پارہ -6، اسکردو -4، گلگت اور سری نگر میں -1 ڈگری ریکارڈ۔ اسلام آباد میں کم سے کم ٹیمپریچر 3، کراچی 11، لاہور 8، پشاور 4 اور مظفر آباد میں 5 ڈگری رہا۔ ملکی زر مبادلہ ذخائر میں 2 ارب 10 کروڑ ڈالر کا اضافہ۔ اسٹیٹ بینک نے کرنسی مارکیٹ میں مداخلت کی تفصیلات جاری کر دی۔ 4 ماہ میں 3 ارب 80 کروڑ ڈالر مارکیٹ سے خریدے۔ جون میں سرکاری زر مبادلہ ذخائر 9 ارب 40 کروڑ ڈالر، اکتوبر میں 11 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے۔ 1 ارب 7 کروڑ ڈالر غیر ملکی قرضوں اور سود کی مد میں ادا کیے۔ اسٹاک مارکیٹ میں مندی کی ہیٹرک، 1634 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ 100 انڈیکس 1,10,301 پوائنٹس پر بند۔ 60 کروڑ حصص کے لین دین میں سرمایہ کاروں کو 173 ارب روپے سے ہاتھ دھونے پڑ گئے۔ کاروباری سودے 25 ارب 63 کروڑ روپے میں طے پائے۔ گولڈ مارکیٹ میں 1 تولہ سونا 900 روپے سستا، 2,98,700 روپے میں فروخت۔ انٹر بینک میں ڈالر 19 پیسے مہنگا، 279 روپے 15 پیسے کا ہو گیا۔ مراکش کشتی حادثے میں جاں بحق 4 پاکستانیوں کی میتیں پہنچا دی گئیں۔ ارسلان، علی سجاد، حامد شبیر اور اقبال وقاص کی میتیں جدہ سے پاکستان لائی گئیں۔ جاں بحق افراد کی نماز جنازہ ادا۔ 2 افراد کا تعلق بھالیہ سے ہے۔ گجرانوالہ اور ناروال سے 2 انسانی اسمگلرز گرفتار۔ ملزمان نے مراکش کشتی حادثہ متاثرین سے لاکھوں روپے ہتھیائے۔